السلام علیکم خواتین و حضرات. آج جب ہم نے اپنا چینل اور وہاں پر کمنٹس چیک کیے تو وہاں ایک سے زیادہ دوستوں نے مرزا غالب کی ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے، اس کی فرمائش کی تھی کہ اس کے معنی کچھ کھول کر بیان کیے جائیں. غزل ہے: دوست غمخاری میں میری سعی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا. اسی کا شعر ہے: گر کیا ناسے نے ہم کو قید اچھا، یوں سہی یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا. اس میں جب آپ یہ شعر پڑھتے ہیں دیوان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو پہلا مصرع ہے، گر کیا ناسے نے ہم کو قید اچھا، تو اچھا کے بعد ایک استفہامی نشان بنا ہوا ہے، یعنی سائن آف ایکسکلیمیشن ہے. تو اس شعر کا مطلب ہم کرنے سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ضرور اپنے دوستوں کو بتلاتے چلیں. ناصح، ناصح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، اور ناصح عموماً شاعر لوگ ناصح اس کو استعمال کرتے ہیں جو ان کو ہمیشہ کاموں سے، جو بھی کام اس کی نظر میں برے ہوتے ہیں ان سے روکتا رہتا ہے. مثلا حسینوں سے عشق مت کرو، مثلا شراب مت پیو، مثلا کوئی اسی قسم کے کام جو ان کی نصیحت ان کو ملتی رہتی ہے جہاں سے، اور جو شخص کرتا ہے اس کو ناصح کہتے ہیں. قید آپ جانتے ہیں کسی کو جیل میں ڈال دینے کو کہتے ہیں. جنون، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو. اور جنون عشق یعنی عشق کی دیوانگی. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی سے عشق کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے محبوب کے لیے پاگل ہوتا ہے یا وہ اس جذبے کے حوالے سے پاگل ہوتا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے. آپ بھی جانتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ عشق کرنے کے مرحلے سے گزرے ہیں، کبھی ان کو زندگی میں عشق کرنے کا اتفاق ہوا ہو، تو وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو عشق ہوتا ہے وہ انسان کو ایک نارمل آدمی سے ایک ایب نارمل آدمی میں تبدیل کر دیتا ہے. اب ایب نارمل سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بالکل پاگل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنے محبوب سے ملنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کی راہ پر آ جائے، یعنی وہ محبوب سے جوابی محبت کی توقع بھی رکھتا ہے. انداز، انداز بہت عام لفظ ہے، لیکن یہاں پر اس کو طور طریقہ سمجھنا چاہیے، یعنی انداز کو یہاں پر طور طریقے سمجھنا چاہیے. تو مرزا نے یہاں پر جو انداز کا لفظ استعمال کیا ہے وہ طور طریقے کے طور پر ہی استعمال کیا ہے. چھٹ جانے کا مطلب آپ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح، کسی چیز کو ختم کر دینا. اب اس کا کچھ مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا سادہ سادہ مطلب تو یہ ہے کہ ناصح نے ہمارے جنون عشق کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قید میں ڈال دیا. اب سوال یہ ہے کہ قید کیا ہمارا جنون عشق کے جو ہم نے انداز اختیار کر رکھے ہیں وہ ہم سے چھڑا سکتی ہے؟ سوال ان کا اپنی جگہ بہت بجا ہے. لیکن اب آپ واپس آئیے، وہ جو استفہامیہ ایک نشان ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، اس کی طرف واپس آئیے. تو کچھ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے کہیں کہ بھائی اب فلاں صاحب مجھ سے کام کروائیں گے، اچھا اب وہ مجھ سے یہ کام کروائیں گے وغیرہ. تو اس میں انہوں نے ایک طرح سے چیلنج بھی کیا ہے اپنے ناصح کو کہ بھائی اس کی جو نصیحتیں تھیں وہ تو ہم نے بہت سن لیں، اور اب ہمارا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو جنون عشق تھا وہ تو ہماری فطرت میں سرایت کر چکا ہے، ہمارے خون میں اتر چکا ہے. تو آپ کسی کی فطرت یا انگریزی میں کہہ لیں تو نیچر، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنون عشق ہے وہ ہم سے چھڑایا نہیں جا سکتا. اور بے شک جو ہمیں نصیحت کرنے والا ہے وہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، ہماری بہتری چاہتا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس عشق میں پڑے رہے تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ عشق کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں تو ان کو سمجھانے والے بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات دوست سمجھاتے ہیں کہ یار تو کس چکر میں پڑ گیا، اپنی تعلیم کی طرف توجہ کر اور اپنے گھر کا کچھ خیال کر وغیرہ.
تو اسی طرح وہی کہتے ہیں کہ جو ناسے ہیں انہوں نے ہمیں جب نصیحت کی، اور نصیحت جو تھی وہ جب بالکل ہی اس کا کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی اب یہ ایسے تو باز آئے گا نہیں، تو ہمیں انہوں نے قید کر دیا، یعنی بند کر دیا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ دیوانہ جو ہو جاتا ہے آدمی، اس کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، آج کل تو شاید نہ پہناتے ہوں، ہم نے اب کوئی حال میں کوئی دیوانہ دیکھا نہیں، تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا، یعنی ہمیں قید میں ڈال دیا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو جنون عشق ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ ہم صحراؤں میں گھوم رہے ہیں، یا گلیوں میں گھوم رہے ہیں، محبوب کے کوچے میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم ضرور کرتے رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم پہ جو ہمیں قید کر دیا گیا ہے تو ہم سے عشق کے جو دوسرے انداز ہیں وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ مثلا محبوب کو یاد کرنا، رونا، آہ و بکا کرنا، جو عاشق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو موقع ملے گا ہم کریں گے، اور اگر ہم اس قید سے چھوٹ گئے تو ہم صحراؤں میں نکل جائیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے، بیابانوں میں نکل جائیں گے۔ تو ہم سے جو اسیری میں بھی، یعنی قید میں بھی، ہم کچھ نہ کچھ اپنے عشق کے جو انداز ہیں، جو عشق کے ثبوت ہیں، وہ دیتے رہیں گے۔ اب بظاہر تو یہاں پر جو ناسے کا لفظ ہے، اس سے بہتر لفظ کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اب اس کی جگہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو حکومت کی طرف سے جو غیر مناسب کام ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہو۔ مثلا آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں پولیس والا، یا آپ کے دور میں کہہ سکتے ہیں کوئی عالم وغیرہ۔ لیکن مرزا نے یہاں پر ناسے کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے، اور اس سے ان کا جو مقصد ہے وہ آدمی ہے جو ان کی بہتری چاہنے کے لیے یہ قسم قسم کی تدبیریں اختیار کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ناسے کا لفظ ہی موضوع ہے، یعنی اس کا خود، یعنی قید کرنا اس کا کام نہ ہو، مگر وہ قید کرا سکتا ہو۔ اب اس شعر کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ذرا تھوڑا سا وسیع مطلب اگر ہم اس کو دیکھیں اس طرح، تو ایک وسیع مطلب بھی اس کا نکلتا ہے کہ جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، حق کے راستے پر ہوتے ہیں، سچائی کے راستے پر ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بڑا سچا عشق رکھتے ہیں، تو ان کے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں اور دقتیں اور مشقتیں آ جائیں، وہ اپنا چہرہ پھیرتے نہیں ہیں، وہ اپنا ارادہ ترک نہیں کرتے، اپنا ارادہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اور ہر مصیبت اور جو پریشانی ہوتی ہے اس کو بڑے صبر اور سکون سے جھیل لیتے ہیں یا برداشت کر لیتے ہیں، اور اپنے مقصد پر ہر صورت قائم رہتے ہیں۔ تو گویا مرزا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی سلوک سے سابقہ پڑے، کتنی ہی تکلیفیں پیش آئیں، ہم حق اور صداقت کے راستے سے اپنا منہ موڑ نہیں سکتے۔ تو خواتین حضرات، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اپنے پر ہی جو بیتتی ہے اسی کے بارے میں شعر کہتے ہوں۔ اب دیکھیے اس شعر میں بظاہر تو یہ ایک عام سا ایک عاشق کا یعنی حالت کو بتاتا ہوا شعر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے آپ تھوڑے سے وسیع معنی میں یا براڈ سینس میں اگر آپ اس شعر کو دیکھیں تو اس کا مطلب زیادہ درست اور بہتر یہی نظر آتا ہے کہ جو لوگ سچائی کے راستے پر چلتے ہیں ان کو آپ کس قدر ہی ان کے ساتھ آپ ظلم کریں، ستم کریں، حتیٰ کہ آپ ان کو قید میں ڈال دیں، اور بعض اوقات تو لوگوں کی جانیں بھی لے لی گئی ہیں اس کوشش میں۔ انسان کی جو تاریخ ہے، ہیومن ہسٹری جو ہے، وہ اس سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کا راستہ نہیں چھوڑتے اور وہ حق کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس کا جو یہ دوسرا جو مطلب ہے، یعنی ایک عام عاشق کی کہانی سے ہٹ کر جو اس کا یہ دوسرا مطلب جو ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے خراج تحسین ایک طرح سے مرزا نے پیش کیا ہے جو حق کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑتے، اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اپنی جان دینے کی حد تک برداشت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شعر، اس کے جو دوسرے اور آخری معنی ہم نے بیان کیے ہیں، ہماری رائے میں یہی معنی اس شعر کے سچے معنی ہیں۔ تو امید ہے کہ وہ دوست جنہوں نے اس شعر کی فرمائش کی تھی، ان کے لیے ہم نے خاصی وضاحت سے اس شعر کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ تعالی مرزا غالب کے کسی اور شعر یا مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔